دونوں پنتھوں کے بیچ کے فرق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر خود کو بریلوی اور دیوبندی کہنے والے بھارتی مسلمانوں کے بیچ فرق کیا ہے۔ بریلوی اور دیوبندی میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے بیچ وواد کی جڑ میں کیا؟ بریلوی پنتھ کا کیندر بریلی میں ہے۔ بریلوی پنتھ کا کیندر اعلیٰ حضرت رضا خان کی مزار ہے۔ بریلوی پنتھ کو ماننے والے مزار پر چادر پوشی کرتے۔ بریلوی پنتھ کے لوگ مزار پر منتیں مانگتے ہیں۔ بریلوی صوفی اسلام کو مانتے ہیں، جبکہ دیوبندی پنتھ کا کیندر دیوبند یعنی سہارنپور میں 1866 میں دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ مولانا عبدالرشید گنگوہی اور مولانا قاسم ننوتوی نے رکھی بنیاد۔ دیوبندی قرآن اور حدیث کو شریعت کا مول سروت مانتے، عمل کرنے کے لیے امام کا انوسرن کرنا ضروری مانتے۔ دیوبندی مزار اور چادر پوشی کو منع کرتے۔ جن کفریہ عبارات کی وجہ سے دیوبند و وہابیہ پر علماء حرمین طیبین نے کفر کا فتویٰ لگایا، ان میں سے ایک عبارت اشرف علی تھانوی کی ہے جو حفظ الایمان میں موجود ہے۔ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتا ہے، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر باقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی یعنی بچہ اور مجنون یعنی پاگل بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہ ہے وہ گستاخانہ عبارت جس پر کفر کا فتویٰ لگا ہے۔ آپ یہاں پر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرنا کفر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، حضور کی عزت کرنا، آپ کی تعظیم و توقیر کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ تو یہ گستاخانہ عبارت ہے جس پر کفر کا فتویٰ لگا ہے۔ اب آپ اس پر غور کیجئے گا کہ اس میں جو لفظ ہے ایسا علم غیب، یہ جو یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے نا، ایسا علم غیب، اسی بات پر کفر کا فتویٰ لگا ہے، کیونکہ اشرف علی تھانوی نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے تو سائل سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کل ہے یا بعض ہے۔ اگر یہاں بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ اور یہ لوگ بعض علوم غیبیہ مانتے ہیں، بطور وحی مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جیسا بعض علم غیب رسول اللہ کو معاذ اللہ حاصل ہے، ایسا معاذ اللہ ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر صبی یعنی بچہ اور مجنون پاگل بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ۔ گویا کہ اشرف علی تھانوی نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو بہائم، جانوروں، پاگلوں، مجنون اور بچوں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے تو وہ انسان کیا دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟ کہ یہ صریح گستاخی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ المہند علی المفند میں اس لفظ کو ہی نکال کر کے خیانت کی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ اس عبارت کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے معاذ اللہ اس عبارت کو بدل کر کے پیش کیا۔ میں آپ کے سامنے حسام الحرمین کی عربی عبارت بھی پیش کرتا ہوں اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے لفظ با لفظ وہی ترجمہ عربی میں کیا ہے جو حفظ الایمان میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی حسام الحرمین میں جو اس عبارت کو نقل کیا، ان الفاظ میں کیا، ان صح الحکم علی ذات النبی المقدسۃ بعلم المغیبات کما یقول به زید فالمسئول عنہ انہ ماذا اراد بہذا اب بعض الغیوب ام کلها فإن أراد البعاض فأي خصوصية فيه لحضرته الرسالة فإن مثل هذا العلم بالغيب حاصل لزيد وعمر بل لكل صبي ومجنون بل لجميع الحيوانات والبهائم۔
اب اس میں دیکھیے کیا کہا تھا، ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی الی آخری، تو ویسے ہی الفاظ اعلی حضرت نے بھی لکھے ہیں فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْعِلْمِ بِالْغَيْبِ حَاصِلٌ لِزَيْدٍ وَعَمَرٍ بَلْ لِكُلِّ صَبِيٍّ۔ تو آپ فیصلہ کیجئے کہ جیسی عبارت حفظ الایمان میں ہے اردو میں، اسی کا لفظ لفظ ترجمہ اعلی حضرت نے فتاوی حسام الحرمین میں کیا ہے اور علماء حرمین طیبین کے بارگاہ میں پیش کیا، اور انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا اشرف علی تھانوی پر۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ان دیوبند و وہابیہ کے اکابرین نے کتنی بڑی خیانت کی۔ جب فتاوی حسام الحرمین پر علماء حرمین طیبین کی تصدیقات آئیں اور ان پر کفر کا فتویٰ لگا، تو ان کے حسین احمد مدنی نے دارالعلوم دیوبند میں 22 سوالات بھیجے، تو ان کے جواب میں انہوں نے اشرف علی تھانوی کی اس عبارت کو کتنا بدل کر کے پیش کیا ہے وہ آپ دیکھیے گا۔ عربی کے الفاظ دیکھیے گا کہ جہاں پر جس لفظ پر لفظ ایسا پر حکم لگا تھا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْعِلْمِ پر، انہوں نے وہاں پر کیا کہا کہ فَإِنَّ عِلْمَ بَعْضِ الْغُيُوبِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا حَاصِلٌ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ بَلْ لِكُلِّ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ، یعنی فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْعِلْمِ کو لفظ مثل کو ہی نکال دیا۔ یہی تو سب سے بڑی خیانت ہے، فتویٰ لگا ہے تشبیہ دینے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک علم کو معاذ اللہ اشرف علی تھانوی نے جانوروں کے ساتھ، پاگلوں کے ساتھ تشبیہ دے کر کے کفر کیا ہے، گستاخی کیا ہے۔ تو یہاں پر المہند میں تو وہ لفظ ہی نکال دیا، تو کہاں سے فتویٰ لگے گا؟ جس لفظ کی بنا پر فتویٰ لگا رہا ہے وہ لفظ ہی نکال دیا گیا ہے۔ آپ اسکرین شاٹ پہ دیکھیے، دھیان کر کے دیکھیے گا کہ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْعِلْمِ کیوں نہیں انہوں نے لکھا، یہ کیوں نہیں لکھا فَإِنَّ عِلْمَ بَعْضِ الْغُيُوبِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا؟ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا کی بات کہاں سے آ گئی؟ اشرف علی تھانوی نے تو لکھا ہے کہ ایسا علم، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید و عمر۔ آپ نے لفظ ایسا کا کون سا لفظ عربی میں لایا ہے؟ کوئی بھی نہیں لایا۔ اور اردو میں کیا لکھا؟ ان کے عقائد علماء اہل سنت دیوبند جو ادارہ اسلامیات لاہور سے چھپی ہے، اس میں دیکھیے انہوں نے کیا لکھا کہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص نہ رہی۔ اگر بعض غیب مراد ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص نہ رہی، کیونکہ بعض علم غیب کا علم اگرچہ تھوڑا سا ہو۔ دیکھیے ایسا علم ہی کو حذف کر دیا تو فتویٰ کہاں لگے گا؟ ان کو چاہیے تھا کہ وہی اصل عبارت پیش کریں، اور ان کی اس المہند علی المفند پر تمام دیوبندی مکتب فکر کے اس وقت کے جید علماء جو ان کے ہاں جید ہیں، ان کی تصدیقات موجود ہیں۔ خود اشرف علی تھانوی نے بھی اس پر تصدیق لی ہے، لیکن صرف یہ کہا کہ اس عبارت ہمارا ایسا ہے، وہ جو عبارت لکھی تھی اس سے نہ توبہ کی ہے اور نہ اس عبارت کو ہٹایا۔ آج بھی یہ دیوبند و وہابی ڈنڈورا پٹتے ہیں کہ ہمارے یہ تو عقائد ہیں ہی نہیں، تو ہم یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے یہ عقائد و نظریات نہیں ہیں تو آپ کی ان کتابوں میں آج تک ہو بہو انہی الفاظ سے کیوں موجود ہے جن پر کفر کا فتویٰ ہے؟ آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ وہ لفظ لکھ کر کے اشرف علی تھانوی نے کفر کیا، اس پر توبہ کرنی چاہیے تھی۔ تحذیر الناس میں قاسم ننتوی نے لکھا ہے، عبارت آپ کے سامنے لفظ بلفظ پڑھوں گا، کہ دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، آگے جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ ہے۔ لکھا ہے کہ باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کفریہ عبارت ہے، یعنی امتی کے اعمال کو انبیاء کے اعمال سے بڑھ جانا، یہ عقیدہ رکھنا یہ کفری عقیدہ ہے، ضروریات دین کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے دیوبند و وہابیہ کافر ہے۔ تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی صاحب نے لکھا، دو جگہ پر لکھا جن کا خلاصہ اعلی حضرت نے اپنی کتاب حسام الحرمین میں لفظ بلفظ پیش کیا ہے، یعنی جیسے الفاظ یہاں پر ہیں ہو بہو انہی الفاظ کا عربی میں ترجمہ اعلی حضرت نے کیا ہے، یہ آپ سماعت کریں گے۔ چونکہ یہ عبارات الگ الگ صفحوں پر ہے، تحذیر الناس صفحہ نمبر 21 پر ایک عبارت ہے اور ایک صفحہ نمبر 40 پر ہے، دونوں کا مقصد اور مطلب تقریباً ایک ہی ہے۔ صفحہ نمبر 21 پہ لکھا ہے، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں کوئی اور نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔
اور دوسری جگہ لکھا کہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ دیکھ لیجئے ان عبارات میں قاسم نانوتوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اگر ان کے زمانے میں کہیں کوئی نبی ہو یا ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اصل عقیدہ یہ ہے جو ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں ان الفاظ سے ان عبارات کو پیش کیا ہے۔ پہلی والی جو عبارت ہے، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں کہیں کوئی اور نبی ہو تو اس کو لکھا لو فریضا فی زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بالفرض آپ کے زمانے میں کہیں کوئی اور نبی ہو۔ اب اوپر والی عبارت تھی اگر بالفرض بعد زمانے نبوی میں بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، تو اس کے لیے الفاظ آپ نے یہ تحریر فرمائے بل لو حدث بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جدید لم یخل ذلک بخاتمیتہ۔ تو اب دیکھیے کوئی نبی پیدا ہو تو ظاہر سی بات ہے ان کے نزدیک تو نیا نبی ہوگا، اس کے لیے کہا نبی جدید، اور پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا تو کہا لم یخل ذالک بخاتمیتہ۔ تو جو الفاظ تحذیر الناس میں ہیں انہی الفاظ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں کیا اور وہ علماء حرمین کی بارگاہوں میں پیش کیا تو انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دیوبند و وہابیہ کے اکابرین کی کتابوں میں جو گستاخیاں ہیں، جو کفریہ عبارات ہیں، وہ حقیقت میں کفریہ عبارات ہیں جن کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ ہے۔ یہ لوگ ڈٹے رہتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بالفرض اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ آپ کے ایسے عقائد و نظریات نہیں ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ایسے عقائد و نظریات نہ ہوں، تو یہ جو کتابیں آپ کی آج کے اس دور میں بھی موجود ہیں ان میں یہ عبارات کیوں موجود ہیں؟ آپ کے اگر عقائد ان کے برخلاف ہیں تو وہ کتابیں جن میں یہ عقائد ہیں ان کو آپ نے ختم کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں نہیں لکھا کہ یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، ان کے مصنفین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ براہین قاطعہ کی وہ عبارت پیش کریں گے جس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے۔ یہ براہین قاطعہ خلیل احمد امبیٹوی کی لکھی ہوئی ہے جو رشید احمد گنگوہی کے حکم سے لکھی ہے۔ براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ یہ وسعت سے مراد یعنی علم کی وسعت۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس عبارت کو یوں نقل کیا اے ان هذه الساعة في العلم ثبتت للشیطان وملک الموت بالنص وَأَيُّ نَصٍ قَطْعِيٍّ فِي سَعَةِ عِلْمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبارت آپ نے نقل کی اور علماء حرمین کی بارگاہوں میں پیش کیا اور علماء حرمین طیبین نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ حضرات گرامی، یہی وہ چار افراد ہیں جن پر اعلیٰ حضرت نے علماء حرمین طیبین کی بارگاہ میں استفتاء کیا تو انہوں نے ان کی ان عبارات کو دیکھ کر کے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ ہمارا اور دیوبند و وہابیہ کا اصل اختلاف یہی عقائد ہیں۔ انہی عقائد کی وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، باقی ہمارا اور ان کا اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج یہ جو مشہور ہو چکا ہے کہ جو اذان سے پہلے درود شریف پڑھے، جنازے کے بعد دعا کرے، ختمات پڑھائے، وہ سنی ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ وہابی ہے۔ تو دراصل یہ وہابیوں کی سازشیں تھیں کہ غیر مختلفی مسائل کو انہوں نے مختلف بنا دیا اور اپنے اصل عقائد کو چھپا کر رکھا کہ لوگوں کو بہکانے میں ان کو آسانی ہوئی ہے۔ مگر الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اس بات کو واضح کرتے آئے ہیں کہ ہمارا اور ان کا اصل اختلاف یہ عقائد و نظریات ہیں، اعمال ہمارا اور ان کا اختلاف نہیں ہے۔ مستحب اعمال کو انہوں نے مختلف ہی بنایا ہوا ہے، بھائی جن کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ مختلف ہی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ حضرات اپنے
طور پر اس بات کو پھیلائیں کہ دیوبند و وہابیہ سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حفظ الایمان میں، براہین قاطعہ میں، تحذیر الناس میں، ان کتابوں میں ایسے عبارات لکھی ہیں جس کی وجہ سے یہ کافر ہیں، اس کے علاوہ ہمارا اور ان کا اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔